خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو فنا نہ کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 32واں باب 7ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، جا نیچے اتر، کیونکہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر سے باہر نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ اس راہ پر سے جس پر چلنے کا میں نے انہیں حکم دیا وہ جلد پھر گئے ہیں، اور اپنے لیے ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا، اس کے آگے سجدہ کیا اور قربانی چڑھائی، اور کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا معبود ہے جو ملک مصر سے تجھے باہر نکال لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ سخت گردن لوگ ہیں۔ اب مجھے چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے، کہ میں انہیں فنا کروں اور تجھ ہی کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا سے منت کر کے کہا، اے خداوند، ان لوگوں پر تیرا غضب نہ بھڑکے جنہیں تو ملک مصر سے اپنی بڑی قوت اور طاقتور ہاتھ سے نکال لایا۔ کس واسطے مصری کہیں کہ وہ فریب سے انہیں یہاں سے نکال لے گیا، تاکہ انہیں پہاڑوں میں ہلاک کرے اور روئے زمین سے انہیں فنا کرے۔ اپنے غضب کی شدت سے پھر اور اپنی قوم سے یہ بدسلوکی دور کر، اور اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا، اور سب زمین جس کی بابت میں نے کہا تمہاری نسل کو عطا کروں گا، سو وہ ابد تک اس کے وارث ہوں گے۔ سو خداوند اس بدسلوکی سے جو اس نے کہا کہ میں اپنی قوم سے کروں گا رک گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 106، اس کی 19ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ انہوں نے ہوریب پر ایک بچھڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے اپنے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے انہیں بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی حام کی سرزمین میں عجائبات اور بحیرہ کلزم پر تعجب انگیز کام کیے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں انہیں فنا کر دیتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفایت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا، اس کا 5واں باب 31ویں سے 47ویں آیت تک۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں۔ ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے۔ گو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو۔ لیکن میرے پاس جو گواہی ہے
وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے کہ تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو، اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں ڈھونڈتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا بھی یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کرو گے؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔